جی، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے 6 سال سے 12 سال تک کی بچی کے بارے میں ڈسکس کی تھی۔ اس میں چونکہ معاملات وہی ہوتے ہیں، لکوری کی شکایت ہو جاتی ہے، سستی، تھکاوٹ ہے، دبلا پتلا جسم ہوتا ہے، اور ان کے وہ مسائل ہوتے ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کر دیے۔ اب یہیں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ بچیوں میں اکثر موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہی ریزن وہی سلانٹی پاپڑ نمکوں سے شروع ہوتا ہے، اور جگر فیٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جن بچیوں کا جگر فیٹی ہوتا ہے ان میں لازمی بات ہے کھانے پینے کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، وہ کھاتی پیتی زیادہ ہیں، ان میں زیادہ قبض کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ کھاتی یہاں تک استیاب معدے کی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ سارا دن جو ملے کھا پی جاتے ہیں، اور ان کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جسم وزن اپنے قد اور اپنے عمر سے زیادہ وزن ہو جاتا ہے، ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ان کی۔ آگے چل کے میں آپ کو 12 سے 18 پہ یا 22 پہ جب بات کروں گا تو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے ڈیٹ کے مسائل ہوتے ہیں، کیسے پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ بچی بہت موٹی ہو چکی ہے، وہ اپنی عمر سے بہت بڑی لگنے لگتی ہے، دیکھنے میں جوان لگتی ہے، لیکن وہ بچی ہوتی ہے، اس کی دماغ بھی بچوں والا ہوتا ہے۔ تو معالج چونکہ گائنی کے بہت کم ہیں، اس لیے یہاں حالات جو ہے نا وہ تقریباً اپسٹ ہی رہتے ہیں۔ تو ایسی بچیاں جو موٹی ہو جاتی ہیں ان کی معدے کی استحاء کو سلو کرنا چاہیے، کھانے پینے میں ان کی غذا میں چینجنگ لانی چاہیے، ان کا گوشت، چاول، انڈا، پراٹھا، کڑی پکوڑا، کریلے، بینگن، میتھی، پالک، مسر کی دال، مسر، بوتل چائے، برگر، شاورما، یہ چیزیں مکمل سلانٹی پاپڑ نیم کو بند کرنی چاہیے۔ ان کو سادہ غذا، کدو، ٹنڈے، توریاں، گھیا کدو، حلوہ کدو، گھیا توری پہ لے کے آنا چاہیے، اور ان کو اپنا فروٹ جوس، سلاد زیادہ استعمال کرائیں، ان سے ان کی استحاء کم ہو کھانے پینے میں، اور ان کے ہارمون ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ ان قابل حکیم طبیب سے ان کا علاج کروا سکتے ہیں۔ اب کافی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، اب گھریلو علاج چونکہ ہم نے پرووائڈ کرنا تو وہاں بچی کو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ تو آپ بچی کو علاج کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ فیٹی لیور کتنا ہے، یعنی کہ جگر بڑا ہوا تو نہیں ہے، خون کی کمی کے مسائل ہوتے ہیں، ان پہ احاطہ کرنا ہوتا ہے کہ خون کی کمی تو نہیں ہے۔ پھر دوسرا، کچھ بچیوں میں 10 سال کی ایج میں ہی منتھلی سائیکل کی پرابلم بننا شروع ہو جاتی ہے، داغ وغیرہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے ایک عجیب سے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہی بات ہے، نسوانی بچی کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس میں آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہارمون کے حوالے سے، تو آپ اس میں سوزش اتارنے کے لیے اس کا علاج کریں گے۔ سوزش اتارنے کے لیے چونکہ آپ ملٹھی سواگا اور ریوند کھتائی اس کا پاؤڈر کر لیں، اور وہ آپ چوتھا حصہ چمچ کا دودھ کے ساتھ دیں، اس سے سویلنگ اتر جائے گی، فائدہ ہو جائے گا۔ عارضی طور پہ اس کا علاج نہیں ہوتا، اس کا علاج مستقل کرنا پڑتا ہے، چونکہ یہ بچی آگے چل کے بہت سارے مسائل میں گرنے والی ہے۔ اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، میں نے پیچھے بات نہیں کی بچوں کی، آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جو 3-4 سال کے ہوتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، تو رات کو ان کو نیند نہیں آتی، تو نیند کی صورت میں ان کی ٹانگیں دبانی پڑتی ہیں، اتنے تھک جاتے ہیں کہ ٹانگیں دبانی پڑتی ہے۔ اب یہاں لازمی بات ہے کہ اب بچہ سارا دن بھاگا دوڑا تو وہ کیوں تھک گیا، اس کا مطلب ان کے جسم میں پروٹین ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، اور طبیعت ان کی اس لیے تھکاوٹ میں چلی جاتی ہے، رات کو ان کی ٹانگیں دبانی پڑتی ہیں۔ وہ باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں، جو نہیں بول سکتے وہ بھی ٹانگیں مارتے رہتے ہیں، ان کی بھی والدہ ٹانگیں دباتی ہے۔ اس پہ میں نا ایک آپ کو لیکچر انشاءاللہ ابھی دوں گا، میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم بچوں کے بارے میں ذکر کریں گے 6 سال سے 12 سال تک، پھر ہم بچے جو کالج یونیورسٹی کے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ والسلام۔